ترین عورت قرار دیتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نے فضائل مناقب بیان فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اوکھے وقت گزارے نبی علیہ السلام دے نال۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے آرام دا پوری طرح خیال رکھ دیا۔ پورے ملک دے اندر سارے خطبات واعظین تو بڑھ کے جنہ پنجابی اندر تے پورے ملک اندر شان امی عائشہ بیان کیتی ہے اور کمال بیان فرمائی ہے۔ ایویں پڑھتے پڑھتے کہندے سن لعنو فی الدنیا والآخرہ، امی عائشہ دے عظمت دا انکار کرنے والے دے لعنت دی برکھا جویں قرآن نے برسائی ہے، ایویں قرآن دی آیات پڑھتے پڑھتے تقریر ایویں مکاندے تے پڑھتے پڑھتے چلے جاندے سن۔ اسی چھوٹے جے ہوندے سن، حضرت قاری صاحب دے خطاب سی ہے جناب سرگو دے شہر دے چوک اندر، تے ایویں پڑھتے پڑھتے کھڑے سن سٹیج تے قرآن پڑھ رہے سن، کھڑے ہو کے خطاب کر رہے سن، ایویں سٹیج تے پڑھتے پڑھتے ایویں پیچھے نو گئے تے ایویں نیچے چلتے جا رہے تے پڑھتے جائیں لعنو فی الدنیا والآخرہ، لعنو فی الدنیا والآخرہ، تے نال فرماندے سن کہ اللہ کرے میری جان نکل جائے۔ ایویں پڑھتے پڑھتے پھر اللہ دی رحمت ویکو 17 رمضان امی عائشہ دے بارے تاریخ مشہور ہے کہ 17 رمضان دنیا تو گئیاں نے، تے امی عائشہ دی شان بیان کرنے والے حضرت قاری صاحب بھی اسی دن 17 رمضان ہوئی دنیا تو گئے نے۔ پتہ نہیں اللہ والوں کوئی جوڑ ہویا ہے۔ قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ نے شان امی عائشہ سی کا بیان کردیاں فرماندے سن میری ایویں جان نکل جائے تے میں اللہ دے حضور پیش ہواں تے رب پوچھے کی لے کے آئے تے میں کہاں گا یا اللہ اور تے کوئی نیکی نہیں۔ امی عائشہ سی کا دی مدہ سرائی کردہ رہیاں انہاں دے دشمنہ تے جویں تسا لعنت پائی ہے ایویں میں پاندہ رہا لعنو فی الدنیا والآخرہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو فی الدنیا والآخرہ۔ بعض لوگ آندے نے یہ امی عائشہ دی شان تے بیان کردے نے، سیدہ ام حبیبہ دی شان بیان ہوندی ہے، سیدہ حفصہ دی شان بیان ہوندی ہے، لیکن امہ خدیجہ دی شان بیان نہیں ہوندی۔ کیوں نہیں؟ اہل حدیث ہے ہی نہیں جو امہات المومنین العقیدت تے محبت اظہار نہ کرے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ہوتے ساڑیاں ماما نے اتو تے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ پہلی زوجہ محترمائے جنہ دی زندگی اندر پیغمبر نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ انہوں دی وفات تو بعد اگے سارے سیدہ سودہ تے سیدہ عائشہ دیگر نکاح ہوئے نے، جب تک اماں جے زندہ رہیاں نے کوئی نکاح اپنے دوسرا نہیں فرمایا۔ آپ فرماندے سن انہاں دے بطن چو اللہ نے من اولاد عطا فرمائی ہے، زینب بیٹی وفا خدیجہ دی ہے، رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ چاروں بیٹیاں میرے محمدیہ، سیدہ خدیجہ دے بطن پانچوں نے تے طیب تے طاہر عبداللہ تے قاسم بیٹے بھی حضرت خدیجہ دے بطن پانچوں نے، صرف ایک بیٹا سیدنا ابراہیم اے سیدہ ماریہ قبطیہ دے بطن پاک جو ہوئے نے، باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ہے۔ حضور فخر کیتا کر دے سن کہ ساریاں بیویاں وچوں اے منفرد بیوی ہے یہ دے بطن چو میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی یاد فرماندے رہے۔ ایک حدیث پہ تسی حیران ہو جاؤ کہ سیدہ خدیجہ دی بہن حالہ آئیاں نے ایویں دروازہ کھٹکھٹایا تے جان دیو جنہاں نال بندے نو تعارف پہچان ہوئے وہ دروازہ کھٹکھٹان حتیٰ کہ بیل وی دے من تے بندہ اندر بیٹھیا پہچان جاندا ہے فلاں بندے نے دروازہ کھڑکایا ہے کیونکہ وہ دی کھڑکان دی انداز تو بندہ سمجھ جاندا ہے۔ سجدوں سیدہ حالہ نے دروازہ کھٹکھٹایا محبوب سمجھ گئے ایویں کھٹکا رہیا نے جویں خدیجہ دروازہ کھٹکاندیاں سن تے اٹھ کھڑے ہوئے فرما اللہم حالا اللہم حالا۔ شاہ صاحب دختاب سنو جی، نعرہ تکبیر۔ ذرا قریب آ جاؤ، لاڑیو توجہ کرو، نیڑے آ جاؤ، بڑا جاندار شاندار انشاءاللہ خطاب قرآن و سنت دے انشاءاللہ مطابق اور قرآن و سنت دی ترجمانی انشاءاللہ ہوئے گی۔ آ جاؤ جی تشریف لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جناب صاحب صادر، گرامی قادر، ذی وقار علماء کرام، اور بالخصوص محترم صوفی محمد انور صاحب اور حضرت میاں عبدالغفار صاحب، بزرگوں، دوستوں، واجب العزت، قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، بہت سارے علماء کرام دے خطابات ہو چکے ہیں اور انج محسوس ہوتا ہے کہ میرے بعد انشاءاللہ کسی دی تقریر نہیں ہونی. یہ تو آڑے واسطے خوشخبری ہے. میں ایک لمبا سفر کر کے مغربی اذان میں ناروال شہری سنی، اتھوں ٹریا تو آڑے حاضری لئی. اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا لئی یہ سفر نو قبول فرما لے. بڑے ہی اختصار نال، کیونکہ میں سنیا اعلان ہویا ہے 12 بجے جلسہ انشاءاللہ سی ختم کر دے سا. تو گھڑیاں نہیں ویکھنا، میں توڑے کو ٹائم پوچھنا نہیں، تو اسے رولے انشاءاللہ جو کسا کرنا ہویا کر لانگے. ایک آیت مبارکہ پڑھیے جو آپ علیہ السلام دی شان ہے، بڑی مشہور آیت مبارکہ، لیکن اس آیت کا ایک ایک لفظ نبی علیہ السلام دی شان اور آپ دی اسماء اور آپ دی صفات اللہ نے بیان فرمائی. کوشش میں کروں گا اس آیت نو مکمل کرا، نہیں تو شروع کرنے اور پھر انشاءاللہ اللہ جتنا چاہے گا. یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا دا معنی ہوندہ ہے اے، تے النبی دا معنی ہے بولو نبی، اے نبی. لیکن لفظ نبی دا بالعموم معنی نہیں ہوندہ کیتا جاندہ، کیونکہ ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے. تسی کہو گے نا، جدوں تسی کسی نو صدر کہو گے تو صدر دا عہدہ ہے، ایک منصب ہے. اس دا لفظی یا لغوی معنی نوی ہوئے تے گل سمجھا جاندی. اللہ مخاطب ہے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اور فرماتا ہے یا ایوہ النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت یہ آیت مبارکہ آئی اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چ موجود سن. جبریل علیہ السلام نے آکے الفاظ پڑھے اور نبی علیہ السلام نے مخاطب فرمایا. سن لوگ آندے نے بب تسی بالعموم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ کہندے نہیں، لیکن قرآن جدوں یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسول آندہ ہے اس ویلے تسی کہی جاندے ہو. اور نماز بھی پڑھ دے ہو السلام علیکہ ایوہ النبیو، اے نبی. نماز بھی ایوہ النبیو پڑھ دے ہو. قرآن دی تلاوت بھی یا ایوہ النبیو یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر کہندے ہو. لیکن تلاوت تو ہٹ کے تسی یا رسول اللہ یا نبی اللہ دا نعرہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ بالعموم نہیں کہندے. اس دی کی وجہ ہے؟ جدوں اسی قرآن پاک دی تلاوت کرنے آنا یہ بطور تلاوت جویں قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، محبوب نے خود بھی پڑھے. جدوں آپ تلاوت فرماندے سن کی پڑھتے سن یا ایوہ
نبی ہو تو آپ تو خود نبی سن، آپ نو ہی اللہ خطاب کر رہا سی، تے محبوب نے بھی الفاظ کیوں نہیں بدلے کہ یہ کلام کس دا ہے؟ اللہ دا ہے۔ اور اس گل نو اگر تساں اپنی زبان سمجھنا ہوئے تے مراد علیہ السلام حافظ عبداللہ شیخوپوری اللہ ان دی قبر تے بے شمار رحمتہ نازل فرمائے، وہ بڑے پیارے رنگ ہی سمجھان دے آئے۔ وہ فرماندہ ہے کہ ایک بندہ بیرون ملک ہوئے اتوں وہ خط لکھے اپنے ابا جی ہو، تو لازمی جدو خط لکھی تے وہ دی تحریر شروع کی ہو سی کہ میرے پیارے ابا جان السلام علیکم۔ جدو خط آیا نا بزرگاں کول، انہاں ویکھیا با پتر دا خط آیا ہے تے اتفاق نال وہ بزرگ پڑھے ہوئی نہیں سن، وہ قریب مسجد آئی، مسجد مولوی کو ٹر گیا، انہاں کہا با اے پتر دا لگتا ہے خط آیا ہے، ذرا تسی منو پڑھ کے تے سناؤ۔ مولوی صاحب نے خط کھولیا، یہ حضرت حافظ صاحب دا سمجھان دا انداز، جو یہ خط کھولیا تے پڑھیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پیارے، توجہ ہے تو میرے پیارے ابا جان، مولوی کی پڑھتا پہ ہے میرے پیارے ابا جان۔ حافظ صاحب فرمان دے ہوندے سن یہ مولوی دا ابا ہے، وہ جو پڑھتا ہے میرے پیارے ابا جان، حافظ صاحب نے فرمانا کہ نہیں وہ مولوی دا ابا نہیں، وہ مولوی آندہ ہے میرا اے ابا نہیں، میں اس دا پڑھیا ہویا سنا رہا ہوا، یا ایوہ النبیو رب دا کیا ہویا اسی بطور اجر ثواب تلاوت پڑھ رہے ہیں، جو میں رب نے فرمایا ہے اسی طرح پڑھ رہے ہیں، رب نے ایویں نازل فرمایا ہے اس طرح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تک دنیا جو موجود رہے، صحابہ کرام جدوں بھی حضور نے مخاطب کرتے سن کی کہتے سن یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہندے سن اور مخاطب فرماندے سن۔ جدوں اپنے گھر جاندے سن یا حضور دی وفات تو بعد صحابہ کرام گھر بیٹھ کے یا نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد کسی جگہ تے بھی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ نہیں سی کہندے، صحابہ چونکہ نہیں سی کہندے اسی بھی نہیں کہندے، نماز جو بھی پڑھ دے سن اسی بھی پڑھنے، تلاوت جو بھی پڑھ دے سن اسی بھی پڑھنے، اور ایک دن آنا ہے اور انشاءاللہ ضرور آنا ہے اساں رج رج کے یا رسول اللہ کہنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ جدو قیامت دن ہونا ہے تے نبی علیہ السلام نے حوض کوثر تے ہونا ہے تے اساں آپ کی خدمت حوض کوثر دا جام پیڑنو جانا ہے تے انشاءاللہ یا رسول اللہ، بولو بولو انشاءاللہ یا رسول اللہ، اینو ٹھیک کرو، یہ توسا نہیں آنا میں ٹھیک کراں گا، اچھا کھولو نا اس وہ ٹھیک کر دینا اپنی کسٹن دے حساب نہ، ریکارڈنگ دے حساب نہ، میں ٹھیک کرنا اپنے مزاج نہ۔ اگر میری شکل صورت وچ پوری نہ آوے نا تو کسی اور ہی تقریر دی لا لوے۔ ہاں توجہ فرمائی، یا رسول اللہ جدو حضور حوض کوثر تشریف فرما ہونگے تے کہاں گے انشاءاللہ یا رسول اللہ، کہو انشاءاللہ۔ جدو حضور زندہ سن تے صحابہ یا رسول اللہ آندے سن، جدو حضور دنیا تو چلے گئے صحابہ اللہ و جناب اس خطاب تو رک گئے، پھر انشاءاللہ کہاں گے جدو حوض کوثر تے جاواں گے، کہاں گے یا رسول اللہ۔ میں کہ جدو اساں یا رسول اللہ کہنا ہے حوض کوثر تے تساں سننا جو نہیں، کہنے لگا سا کیوں نہیں سننا، میں کہ تساں اس پاسے ہونا جو نہیں، توجہ ہے تو انشاءاللہ کہاں گے کیویں یا ایھا النبی، جا کے بڑا سونا نہیں، ہاں کی نا ہے تیرا، نہیں تو پیارا تو کدو سونا ہے پچھلے، ہاں شہ کی آتا ہے شاید اقبال، ہاں تیرا بڑ شریف ہے، تم بھی شریف بن، جا کے بہ، ہاں یا ایھا النبی، ہاں میں ایسے لالی جو نہیں اگلے ڈیرے تو ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا،
یا ایھا النبی اے نبی اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ نبی دا معنی کی خبر دینے والے خبر دینے والے خبر دینے والے بعض لوگوں نے دا معنی کیتا ہے یا ایھا النبی اے غیب کی خبریں دینے والے سن لیجئے یا دا معنی لفظ حرف یا دا معنی اے النبی دا معنی خبر دینے والے لفظ غیب کیوں لے آندہ ہے کیوں کس واسطے لے آندہ ہے کیوں لے آندہ ہے مولانا عامر رضا خان صاحب نے اپنے قرآن پاک دے ترجمے اندر کنز الایمان دے اندر انہاں چھوٹی جی بریکٹ پائی ہے کیونکہ حضرت مولانا عامر رضا خان صاحب دی عادت مبارکہ سی کہ جتوں کتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکوپوری فرماندہ ہوندہ جدو مولوی قرآن پڑھدا پڑھدا حدیث پڑھدا پڑھدا ٹردا جاوے جدو مولوی کہوے نا یعنی کہ سمجھو ان کوئی ضرور لا یعنی مار سی ہن بائی قرآن حدیث تو باہر نکلن لگا ہے تے حضرت احمد رضا خان صاحب دی عادت سی پر جدو انہاں کتے اپنا مذہب تے اپنا مسلک قرآن دے ترجمے دے ویچ پانا ہویا تو پھر بریکٹ پا کے نا تے اس دے وچ اپنا نظریہ لکھ دے ہوندے ہے چھوڑی جی بریکٹ پا دیں دے ہے تے انشاءاللہ کوئی بریکٹ نہیں رہنی کہو انشاءاللہ کوئی نہ درمیانی رہنی ہے نہ چھوٹی رہنی ہے تے نہ بریکٹ بڑی رہنی ہے تنہاں نو اڑا کے رکھ دے ہونا انشاءاللہ اللہ نے قرآن دے اندر حقائق اس قدر بیان فرمائے نے فرمائی ایھا النبی ان کیویں معنی فرماندے نے ایھا النبی اے اگے بریکٹ غیب اگے بریکٹ باندھ خبریں دینے والے اے غیب کی خبریں دینے والے یہ لفظ غیب کیوں لے آنا پہ ہے اپنے خاص مذہب اور مسلک اور مذہب اور عقیدے دیوں رواج دینے واسطے لفظ غیب داخل کرنا پہ اور بریکٹ پانی پئی ہے سن لیجئے یا ایھا النبی اے خبریں دینے والے اے خبریں دینے والے کیڑی خبر غیب دی نہیں وہی دی خبر دینے والے سن لیجئے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں سن اگر ادا مانا غیب کی خبریں دینے والے یا غیب جاننے والا کیتا جائے قرآن پاک دی 20 آیات دا انکار لازمان ہے مانا او ہندہ ہے جڑا قرآن دے ہر آیت دے مطابق ہوئے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق ہوئے جدو قرآن دائے گئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ اِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ توجہ فرمائیے میرا دل کردہ میں کثرت نال قرآن پڑھا اور امام سیرت امام علی حدیث نو بیان کرا اور مسلک اہل حدیث دا پیغام اور دعوت اس کانفرنس دا خلاصہ نچوڑ علامیت توڑے سامنے پیش کرا قرآن کی اندہ یا ایھا النبی اے خبریں دینے والے اے خبریں دینے والے غیب کی خبریں نہیں وحی کی خبریں دینے والے میں وحی مانا کیتا ہے میں وحی دی خبریں دینے والے لوگوں نے بریکٹ دے اندر لفظ غیب لے آنا ہے غیب اگر مانا کیتا جائے غیب دی خبریں دینے والے پھر وحی دا انکار لازم آنا ہے پھر جبریل علیہ السلام دے آن دا انکار لازم آنا ہے کیوں جب پیغمبر عالم الغیب سن پھر جبریل کیوں آن دے سن وحی کیوں آن دے سی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اندر ادھوں تک بولے بھی نہیں جب تک اسمان تو وہی نہیں آئی میں پوچھنا چاہنا جے عالم الغیب سن جبریل کیوں آئے جے عالم الغیب سن تے پھر پیغام کیوں آندہ سی جڑا عالم الغیب ہوندہ ہے وہ تے فرما سکتے سن جبریل تیرے آن دی لوڑ کوئی نہیں میں تے آن تو پہلی جاندہ ہوندہ نہیں قرآن پڑھی حدیث دا مطالعہ کیجئے اہل حدیث دا پیغام سن لیجئے قرآن دا مطالعہ کیجئے قرآن پڑھیے حدیث پاک پڑھیے جھوٹے کسے کہانیاں تو اپنی جان چھڑائیے قرآن پڑھیے حدیث دا مطالعہ فرمائیے سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تو بغیر کوئی مسئلہ جدوں بیان ہی نہیں فرمایا جڑا عالم الغیب ہوندہ ہے وہی دا محتاج نہیں ہونا وہ دے کل جبریل نہ آئے تے آئے تو بغیر بیان فرمان تے انہوں غیب آندھل جڑا نبی علیہ السلام نے سن کے دسیا انہوں بھی غیب نہیں آندے جڑا اکا نال ویک کے دسیے انہوں بھی غیب نہیں آندے جڑا نک دے نال سن کے دسیے انہوں بھی غیب نہیں آندے جڑا زبان نال چک کے دسیے انہوں بھی غیب نہیں آندے غیب انہوں آندے نے نہ جناب اکھ نال ویک کے جناب ویک کے بغیر سنگے بغیر جانے بغیر پہ کوئی سنے بغیر اپنی مرضی نال بیان کرے تے انہوں غیب کیا جانا ہے سن لیجئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اندر ایک مسئلہ بھی
بیان نہیں فرمایا جڑا وہی تو بغیر بیان فرمایا ہوئے اپنی مرضی نال اپنی رائے نال مسئلہ بیان کیتا ہوئے بلکہ قرآن پڑھیے سورۃ القاف پڑھیے نبی علیہ السلام نے کفار نے قریش نے مسئلہ پوچھے ہے آپ نے فرمایا میں کل جواب دیاں گا 15 دن وہی بند ہو گئی ہے کافر آندے رہے سوال کرتے رہے پوچھتے رہے مزاق اڑاندے رہے لیکن محبوب علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا 15 دن بعد جبریل آئے تے جبریل علیہ السلام جو ہی آئے تے فرمایا جبریل تسی کیوں نہیں آئے فرمایا محبوب جی میں رب کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا فرمایا مجھے کافر تانا دے رہے سن کہ رب چھوڑ گیا رب بھلا گیا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ مجھے قسم ہے دن کے وقت کی صبح کے وقت کی قسم ہے رات کے اندھیروں کی جب وہ چھا جائے نہ چھوڑا نہ تجھے بھلایا ہر آنے والی گھڑی آپ کے حق میں بہتر ہوگی اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اگر پیغمبر آج نبوت دے کے مقام دے کے شان دے کے عزت دے کے وقار دے کے اتنی رفت دے کے معجزات دے کے اور معراج کرا کے تجھے چھوڑ دے پیغمبر قرآن دے کے ہم چھوڑ جائیں تجھے میرے محبوب اگر چھوڑنا ہوتا تو کب چھوڑتے آج نہ چھوڑتے پیغمبر اتنی بلندیاں عطا کر کے نہ چھڑ دے جے چھڑنا ہوندہ تے کدو چھڑ دے علم یجد کا یتیمن فاوا جدو تسی یتیم دنیا تے آئے سو اس وقت چھوڑنا ہوتا چھوڑ جاتے اب تجھے کیسے چھوڑے میرے پیغمبر فرمائے ہم نے نہیں چھوڑا آپ نے کل کا وعدہ کر کے میرے اللہ کا نام نہیں لیا کہ انشاءاللہ بتاؤں گا اس لیے ہم نے وہی کو روک لیا تھا تاکہ 15ویں صدی کے ہار اس بندے کا رد کر دیا جائے ان کے منہ کو بند کر دیا جائے جو کہتے ہیں کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے اور پیغمبر کی ذات بھی عالم الغیب ہے اس لیے ہم عقیدے توحید پر مور لگانا چاہتے ہیں اور کائنات کو بتانا چاہتے ہیں آپ اعلان کیجئے لا عالم الغیب میں غیب نہیں جانتا یا رسول اللہ اگر غیب جانتے نہیں پھر کل کی باتیں بتاتے کیسے ہیں گزرے ہوئے لمحات بتلاتے کیسے ہیں جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ کے وقت آپ موجود نہیں تھے پھر بیان کیسے کیا آدم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے اصحاب کاف کے واقعات بیان ہوئے سیدہ خضر کے واقعات بیان ہوئے ذوالقرنین کے واقعات بیان ہوئے یاجوج ماجوج کے حالات بیان ہوئے میرے پیغمبر تم نے ماضی کے حال کے مستقبل کی باتیں بیان کی جب غیب دان نہیں ہے پھر بتلائی کیسے تو اس سارے اعتراض کا جواب ایکو جناب مقام تے رب نے قرآن فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ پیغمبر عالم الغیب کہنے والوں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ پیغمبر علیہ السلام دی زبان پاک چون پشین گوئیاں تے خبران سنان دی بنیاد تے بطور دلیل پیش کرنے والوں سنو قرآن کی اندر وَمَا يَنْطِقُ وَمَا يَنْطِقُ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فرما میرا پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے نہیں اپنی مرضی نال نہیں میری وحی تو بغیر میرا پیغمبر بولنا نہیں یہ بات اس طرح سمجھ نہیں آئی تو پھر آسان لفظوں میں سمجھیے آج میں ایک حدیث پڑھا اور تسا پہلے حدیث نہ سنی ہوئے تسی کہہ سکتے ہو کہ کیا میں غیب جانتا ہوں تسی کہو گے کہ نہیں جا کے گھر وہ حدیث بیان کرو جو میں بیان کراں اور تسا پہلی مرتبہ سنی ہوئے تسی کہو گے آج اسا خطیب دے بولو یہ حدیث سنی ہم غیب نہیں جانتے لیکن خطیب کے پاس ہم گئے جمعہ خطبہ سنا واز سنا درس سنا اس میں یہ حدیث بیان ہوئی ہم نہیں جانتے تھے ہم نے ان سے حدیث سنی پھر میں غیب جانتا ہوں نہیں میں نے وہ حدیث بخاری سے یا مسلم سے پڑھی ہے تو سامنے بیان کیتی ہے میں غیب دان نہیں میں نے اس حدیث کو پڑھا پھر امام بخاری جس کی کتاب سے حدیث پڑھی گئی
وہ عالم الغیب ہوں گے نہیں۔ امام بخاری بیان کرنے سے پہلے حدیث بعد میں بیان کی، پہلے سند بیان کر کے فرمایا حدثنا، میں نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی۔ پھر امام بخاری کے استاد عالم الغیب ہوئے نہیں، وہ فرماتے حدثنا، میں نے حدیث اپنے استاد سے سنی، وہ فرماتے میں نے اپنے استاد سے سنی۔ چلتے چلتے امام کہتے یہ حدیث میں نے تبع تابعی سے سنی، تبع تابعی کہتے میں نے یہ حدیث تابعی سے سنی، تابعی یہ کہتے میں نے حدیث صحابی سے سنی، صحابی کہتے میں نے مصطفیٰ سے سنی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آئے، میں بولتے ہی نہیں جب تک رب میرے پاس جبریل نہ بھیجے۔ پھر مانی غیب دان کون ہوا؟ قل لا یعلم، قل لا یعلم، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ غیب دان کون؟ ذرا مل کے محبت نہ، سٹیج والے نہیں، تسی بولو غیب دان کون؟ غیب دان اللہ، اللہ تو سوا کوئی غیب دان نہیں۔ پیغمبر جو بول دینے وہی نال بول دینے، وہی آندھی ہے تے محبوب علیہ السلام بول دینے، 15 دن رکے رہے، وہی نہیں آئی تو نہیں بولے۔ ہن مانا کی ہوئے گا یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے نہیں، اے وہی کی بولو بولو اے وہی کی خبریں دینے والے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، مانا کرنا ہے سیاحت مبارکن سمجھا کے بات نو ختم کرنا ہے۔ یا ایھا النبیو، اے وہی کی خبریں دینے والے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، توہانو رسول اسا بنایا ہے، توہانو رسول اسا بنایا ہے، توہانو اسا بھیجے ہے۔ اسے واسطے تے اہل حدیث ہے کہ محبوب علیہ السلام آخری نبی نے، رسالت اللہ عطا فرمانا ہے۔ مرزا دا میں خود نبی بنے آئے، جڑا خود بنے ہو قذاب ہونا ہے، جڑا خود دعویٰ کرے ہو دجال ہونا ہے۔ بولو نبوت کون عطا کرنا ہے؟ اچھی بولیے نبوت کون عطا کرنا ہے؟ جناب اے وحبی منصب اللہ عطا فرمانا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے مقام تے عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ سارا قرآن پڑھیے، قرآن پاک اندر جتھے جتھے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بیان ہوئے ہے، ہر مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیڑی شان جیڑی صفت جیڑا مقام مصطفیٰ نو عطا فرمایا ہے، اللہ نسبت اپنے ول فرما کے پھر پیغمبر دی شان بیان فرمائی ہے۔ رب دسنا چاہتا سی پیغمبر ساقی کوثر نے، تے رب نے کیویں بیان فرمایا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ساقی کوثر تونوں اسا بنایا ہے، شان تے عظمت انہوں عطا فرمائی۔ رب نے ذکر نو بلند فرمانا سی، تے رب نے کی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ذکر توڑی شان نو عطا بلند فرمایا۔ آپ دی شان رحمت للعالمین بیان فرمانا سی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوبہ سارے جہان علی رحمت تو انہوں عطا بنایا ہے۔ پیغمبر دے معراج نو بیان کرنا سی، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، محبوبہ تنو سیر اساں کرائیے، رب نے کرائیے، پاک ذات جنہیں سیر کرائیے۔ رب نے پیغمبر دی صفات دا اسماء پاک دا ذکر کرنا سی، کی فرمایا یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، محبوبہ رسول تو ناسا بنایا ہے، تو انہوں اساں بھیجے ہے، قرآن تو انہوں اساں عطا فرمایا ہے، تو انہوں معصوم اساں بنایا ہے، تو انہوں صاحب معراج اساں بنایا ہے، تو انہوں حاشر تے عاقب اساں بنایا ہے، تو انہوں ساری آدم دی اولاد دا سردار اساں بنایا ہے، تو صاحب خلق عظیم اساں بنایا ہے، وہ توڑے ذکر نو اساں بلند فرمایا ہے۔ یہ ساریاں شانہ محبوب نو عطا رب نے فرمائی آنے، اللہ جی کیڑی شان تے مقام تے عظمت عطا فرمائی، فرمایا شاہدن، تو انہوں اساں شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ ایک خاص صفت پاک دا ذکر ہو رہا ہے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا۔ ظفر صاحب کتے جانے؟ جلدی واپس آ جانا نہیں، جڑا آ گیا انہیں جانا نہیں، رل کے پہ جانا انشاءاللہ، مل کے جاؤنا انشاءاللہ، جڑے پاس گئے کٹھے جاؤں گے، کہو انشاءاللہ سارن اللہ مسیح تے لے جائے، پھر اللہ جنت ہی لے جائے۔ یا ایھا النبی، یا ماشاءاللہ خطیب پاکستان میں تشریف لائے،
اللہ تو کامل صحت عطا فرمائے۔ حافظ محمد یوسف ربانی صاحب دعا کرو اللہ نے کامل مکمل صحت عطا فرمائے۔ انہاں دی صحت اسی ویکھ کے رشک کردے ہوندے سان، ان جوان ہوندے سان جدوں یوتھ فورس وچ ہوندے سان۔ اچھا یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدن، فرمایا محبوب جی تو انو شاہد اسا بنایا ہے۔ شاہد دی صفت بڑی عظیم صفت ہے، نبی علیہ السلام نے اللہ نے شان عطا فرمایا ہے۔ تے اس صفت دا کدوں پتہ چلے گا؟ قیامت دا دن ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ ساری امتاں دے لوگ اپنے اپنے نبی دے پچھے جان گے، تے سارے انبیاء علیہ السلام ساری اپنی قوم دے خلاف اللہ دی عدالت پیش ہون گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اللہ سارے نبیوں نو پوچھے گا کہ اے نبیوں تسی اپنی قوماں ول گئے سو، تانوں قوماں نے کی جواب دیتا؟ اگر ساریاں قوماں کہن گیاں اللہ جی اے ساڈے ول انبیاء آئے ہی نہیں، ساری قومیں انکار کرن گیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء نو پوچھے گا، انبیاء فرمان گیا اے اللہ جی اسی گیساں انہاں سنو جھٹلایا، انہاں ساڑی تکذیب کی تھی، اے ساڑے تے مان نہ لے آئے، تے قومہ کہن گیا اے جناب سارے انبیاء نعوذ باللہ جو کہہ رہے ہیں صحیح نہیں کہہ رہے، اے ساڑے وال گئی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر قومہ کہن گیاں جے ایک گیسن جے اپنے قول اندر سچے نے تے کوئی گواہ لے آون، کوئی شاہد بطور شاہد گواہ پیش کرن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری امت نو گواہ بنا کے پیش کر دے گا، میری امت پیش ہوئے گی تے میری امت کہے گی یا اللہ اے سارے انبیاء سچے نے، ایک قومت جھوٹ بول رہیاں نے، ایک گیسن انہاں انکار کیتا ہے، اگو مشرک سن تے کی کہن گے یا اللہ اے جڑے گواہ آئے نے یہ تے آئے ہی بات اندر نے جدوں ساڑے والے اے انبیاء آئے سن یا جے دعویٰ کر رہے نے اے قوم ادوں پیدا نہیں سی ہوئی، اے امت محمدیہ پیدا نہیں سی ہوئی، اے تے بات اندر آئے انہاں دی گواہی کیویں قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا اے امت محمدیہ تسی کس بنیاد تے گواہی دیندے ہو؟ تے امت کہے گی یا اللہ ساڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو دسیا سی ساری قومہ دے واقعات قرآن اندر نازل ہوئے، یا اللہ قرآن دی خبر ہے محبوب دی زبان اور سنی، کچھ قصے مصطفیٰ نے بیان فرمائے فَقْصُصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کچھ ساڑے محبوب نے قصے قرآن اندر بیان فرمائے، کچھ قصے حدیث اندر بیان فرمائے۔ سانو انبیاء نے سانو اپنے محبوب نے دسیا سی کہ یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے جھٹلایا، حضرت ہود علیہ السلام دی قوم نے جھٹلایا، سیدنا صالح علیہ السلام دی قوم نے انہاں نو جھٹلایا، کہ اللہ فرمائے گا جے اس امت دی آخری امت دی گواہی تو انہوں قبول نہیں تے میں آخری گواہ لے آنا، یہ دی گواہی جس نو بھی قبول نہیں انہوں جہنم میں سڑ دیتا جائے گا۔ تے آپ محبوب فرماتے ہیں جدوں سارے نبیان جھٹلایا جائے گا قیامت نو انہاں دیا قوم انکار کرن گیا، جدوں میری امت دی گواہی دا انکار ہوئے گا یا ایھا النبی انا ارسلناکا شاہدن، اللہ میں نو بطور شاہد کھڑا پیش کرے گا، میں کہاں گا یا اللہ یہ سارے انبیاء سچے، میری امت بھی سچی، انہاں دی گواہی بھی سچی، پیغمبر دی جدوں گواہی آئے گی اللہ انہاں سارے کفار نو انہاں جھٹلان والے نو جہنم میں سڑ دے گا۔ پیغمبر دی کتنی عظیم عظمت شان ہے، محمد فرق بین الناس، آپ دی گواہی تو بعد معاملہ ختم کیتا جا رہا ہے، آپ نو بطور شاہد پیش کیتا جا رہا ہے، جڑا آپ دی گواہی نو جھٹلا رہا ہے انہوں جہنم میں جکڑ کے سٹیا جا رہا ہے۔ پیغمبر دی شان تے عزت عظمت ہے کہ پہلو یا ایھا النبی انا ارسلناکا شاہدن و مبشرن، اے میرے پیارے تو نسا مبشر بنایا ہے، تو خوشخبریاں دینے والا بنایا ہے۔ میرے پیغمبر دی یہ صفت بڑے پیاری صفت ہے، یہ بڑی کمال دی صفت ہے، مبشرن، آپ مبشر دی حیثیت نہ لائے
آئے، آپ خوشخبریاں لے کر کے آئے، آپ مبشر بن کے آئے، آپ بشیر بن کے آئے، آپ نے بڑی پیاریاں خوشخبریاں عطا فرمائیاں نے۔ پھر آؤ پیغمبر دی صفت اندر ذرا دی کھولیے صفت پاک نو، قرآن دی روشنی اندر اے صفت نو کھولیے ذرا حدیث پاک دی روشنی اندر، تو سمجھ آئے کہ پیغمبر دی کتنی عظیم شان ہے، اور کہ اب بشیر ایسی خوشخبری کے جو ہی خوشخبری بندہ سنے تے چہرہ چمک اٹھے، اتنی عظیم خوشخبری دینے والا مبشر ہونا ہے۔ میرے محبوب نے کنیاں بشارتاں عطا فرمائیاں، چند بشارتاں دے زیادہ توجہ فرمائیے۔ 10 صحابہ ایسے نے جنہاں تے دنیا اندر اشرات مبشرہ کیا جانا ہے، جنہاں جنتی بشارت دیتی ہے میرے مصطفیٰ نے، یہ آپ مبشر نے۔ پھر صدیق دے واسطے صدیق مبشر نے، پیغمبر نے بشارت دیتی ہے کہ صدیق جنت جان گے، یہ آپ مبشر نے۔ سیدنا عمر پھر مبشر نے فرمایا عمر جنت جان گے، میرے محبوب مبشر نے۔ تے سیدنا عثمان پھر مبشر نے، انہوں نے بشارت دے دیتی گئی کہ عثمان جنت جان گے، علی المرتضی جنت جان گے، سیدنا طلحہ جنت جان گے، ابرما زبیر جنت جان گے، سیدنا سعد جنت جان گے، سیدنا سعید جنت جان گے، سیدنا زبیر جنت جان گے، ابو عبیدہ ابن جراح جنت جان گے، عبد الرحمن ابن عوف جنت جان گے۔ 10 صحابہ کو پوچھو کتنی عظمت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، پیغمبر مبشر بن کے آئے۔ آپ نے 10 صحابہ نو ایک کو حدیث دے اندر ایک کو موقع دے جنتی بشارت دے دیتی ہے، جنہوں دنیا چلدیاں چلدیاں جنتی بشارت نصیب ہو جائے تے دین والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا انکار کرے انہوں اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ صدیق کو عمر عثمان و علی نو مصطفیٰ نے جنتی کیا ہے، جی میں صدیق مبشر ہے، جی میں عمر عثمان علی نو بشارت دیتی گئی ہے، جی میں سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں میرے مصطفیٰ نے بشارت دیتی ہے۔ آپ نے اپنا منظر دا خواب دا بیان فرمایا ہے، خواب دے اندر بھی انہوں بھی مبشر بشارت کیا جانا ہے۔ حدیث پاک صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا نبوت کوئی چیز باقی نہیں رہی، صرف مبشرات باقی رہ گئی یعنی مال مبشرات یا رسول اللہ۔ صحابہ نے پوچھا محبوب جی مبشرات کیوں دیا نے؟ فرما الرؤیا الصالحہ، نیک خواب اے تے عام امتی دا نیک خواب آوے تے او بشارت ہوں دیئے۔ میرے مصطفیٰ تے خود مبشر نے، آپ دا خواب بھی اللہ دی وہی ہے۔ آپ نے خواب دے اندر سیدنا امیر معاویہ دی عزت عظمت شان تے مقام تے رفت جنت دے اندر انہاں نو ویکھیا تے بیان فرمایا میرے صحابہ میری امت ہے گروہ جڑا بحری بیڑے تے چڑھ کے جہاد کرے گا، میں انہوں جنت دے اندر تختوں تے بیٹھی ہویا ویکھیا ہے۔ جاؤ پوری امت اتفاق ہوئی جمع ہے کہ بحری بیڑے بنانے والے بھی امیر معاویہ نے، وہ دوتے سواروں کے جہاد کرنے والے بھی امیر معاویہ نے۔ امیر معاویہ مبشر بالجنہ نے، مبشر بالجنہ امیر معاویہ نے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بشارت ملی ہے، جی میں سید صدیق عمر عثمان و علی نو ملی ہے، جی میں او اشرا مبشرہ نے انہاں دے اشرا مبشرہ انہاں اندر کوئی شک نہیں، اے میں سیدنا امیر معاویہ دے مبایا جناب اس بشارت اندر بھی کوئی شک نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا بن کے آیا، میں اپنے بھائی عیسیٰ ابن مریم دی بشارت بن کے آیا، میں اپنی ماں سیدہ آمنہ دا خواب بن دی تعبیر بن کے آیا۔ میری ماں آمنہ نے خواب ویکھیا سی کہ میرے بطن دے وچ ایک روشنی نور نکلے آئے جنہیں شام دے محلات روشن ہو گئے نے۔ من دسو شام دے محلات کہ دے زمانے اندر روشن ہوئے نے، اس نو ہی تے امیر معاویہ کیا جانا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل حدیث کا جوانو یہ میرا پیغام اور میری دعوت یہ لکھ لیجئے، جس بندے کی زبان سے، جس بندے کے ہاتھ اور زبان سے صحابہ کی ذات محفوظ نہیں ہے، مت سمجھنا کہ وہ حق پر ہے۔ وہ جناب گھوڑے پر چڑھ کے آئے، وہ ہوا میں اڑتا ہوا آئے، وہ بیت اللہ میں کھڑا ہو غلاف کعبہ پکڑ کے کہے، وہ مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھا ہو، کتنا بڑا سکالر ہو، کتنا بڑا انجینئر ہو، کتنا بڑا
بڑا پڑھا لکھا ہو، ٹوپیوں میں آئے یا کبے بھی یا جبے میں آئے، جس رنگ میں آئے، جس انداز میں آئے، یہ بات لکھ لو اور اپنی دیواروں پر بیٹھکوں میں اپنی اولادوں کو پڑھا دو۔ جس طرح قرآن پڑھاتے ہو اپنی اولاد کو، صحابہ کی محبت پڑھاؤ اپنی اولاد کو، اہل بیت کی محبت پڑھاؤ اپنی اولادوں کو، سکھاؤ سمجھاؤ اور عقیدہ بیان کر کے جاؤ کہ پیغمبر کا ہر صحابی جنت کا وارث ہے، جنت کا حقدار ہے۔ جس بندے دی زبان تو صحابہ محفوظ نہیں، وہ بندے کا اپنا ایمان درست نہیں ہے، وہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ ضلالت کے راستے پر ہے، وہ اندھیر نگری میں دلدل میں پھنس چکا ہے، یہاں سے نکلنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ اپنی اولادوں کو سمجھا دو کہ ہر صحابی نبی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، ایمان صحابہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اے نعرہ مارن واسطے سپیشل بندہ شور کٹ تو آیا اس لئے جنگ تو پنڈ دا بدھو آنا نائد خلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، نہیں ہر صحابی نبی نعرہ میں مارنا شور کوٹ نہ سرگودے دا محول دا نہیں پتا تو آنے صرف شور کوٹ لا سکتے تو آنے سرگودہ بین ہے تو آنے ہر صحابی نبی نہیں تو آڑے اندر سکت ہی کو نہیں جانے کو نہیں میں سنے میں تک بیٹھا سا ویکھ رہا تھا تو آنو میں سمجھ رہا میں روٹی تو بغیر بیٹھے ہوں تو پتہ لگا میں روٹی کھاتی بیٹھے ہو ترہ مل کے کہو ہر صحابی نبی مل کے آواز آوے پورے پنڈ اندر بستی اندر گیلی حدیث دا اجتماع ہر صحابی نبی ہاں مل کے محبت عقید نہ جھوم کے کہو مدنی بھائیوں ذرا مل کے کہو ہر صحابی نبی ہاں مل کے محبت عقید نہ کہیے ہر صحابی نبی یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ذرا تھوڑا جا کے جملہ بتائیے کافروں پر حاویہ ہاں شاباش کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ معاویہ یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہداً و مبشرا اللہ نے اپنے محبوب نے مبشر بنایا خوشخبریاں دینے والا بنایا آپ نے کیسیاں خوشخبریاں عطا فرمائیاں سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بارے پیغمبر نے ایسی خوشخبری دیتی آپ نے فرمایا عائشہ تینوں ریشمی رومال دے اندر جبریل میں کو ریشمی رومال دے اندر تیری تصویر لے کے آیا تے ہمیں خواب دے اندر میں نے ریشمی رومال کھول کے بکھایا تے میں نے پوچھیا محبوب جی یہ کون ہے بلا ویکھو تے آپ نے فرمایا من تے لگتا ہے ابو بکر دی بیٹی عائشہ ہے فرمایا پیارے دنیا بھی تواڈی بیوی ہے تے جنت بھی تواڈی بیوی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا سنیے جویں آپ دی زبان معصوم ہے جویں آپ دی بات معصوم ہے جویں آپ دی ذات معصوم ہے میں آپ دی بات بھی معصوم ہے جویں قرآن محفوظ ہے معصوم ہے میں حدیث پاک محفوظ و معصوم ہے جو پیغمبر نے فرمایا حق فرمایا سچ فرمایا پیغمبر دی زبان تے یقین رکھنے والوں آپ مبشر ماننے والوں جے مبشر آپ ہیں تے ذرا مبشر دی شان تے بیان کر دے ہو مبشر کنوں آدھن مبشر خوشخبریاں دینے والے آپ نے کنوں کیویں خوشخبریاں عطا فرمائیاں نے سنیے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت عطا فرمائیے فرمایا عائشہ دنیا بھی میری بیوی اور آخرت اندر بھی میری بیوی ہے فرمایا انہوں بنایا ہی میرے واسطے گیا ہی اللہ یا محمد محبوب ہے توڑے واسطے وے عائشہ صدیقہ توڑے واسطے وے نبی علیہ السلام مبشر نے آپ دے بارے قرآن پاک نے ساری ازواج مطہرات دے بارے فرمایا ہے فرمایا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ فرمایا نبی دیاں بیویوں دنیا دا مال لے کے پیغمبر دے گھر چوجے جانا چاہو تے تو انہوں اجازت ہے
جے پیغمبر نہ رہ جاؤ تے تانوں اللہ دے رسول دے نال نال تانوں جنت آخرت دا گھر نصیب ہوئے گا۔ ساری ازواج مطہرات نے جنت دا گھر لے کے پیغمبر نہ رہن دا وعدہ فرما لیا۔ پھر قرآن دے اندر بشارت آئی فرمایا محبوبہ آج تو بعد تواڈیاں بیویاں نے تانوں رکھ لیا ہے، لہذا انہاں نوں تبدیل کرن دا تانوں اختیار نہیں، انہاں نوں طلاق دیون دا اختیار نہیں، انہاں تو واڑ کے آگے کسی ہور نکاح دی مزید تانوں اجازت نہیں۔ میرے محبوب جی تہاڈیاں دنیا چ بھی بیویاں نے تے آخرت اندر بھی بیویاں نے۔ سانو فرمایا خبردار نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں نے، پیغمبر دے جان تو بعد بھی انہاں دے نال کوئی مومن نکاح نہیں کر سکدا، کیوں؟ او دنیا چ بھی مصطفیٰ نال نے، جنتی مصطفیٰ نال نے۔ پھر کہیے ساری ازواج مطہرات النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماواں نے، او ساڈیاں ماواں نے۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دیاں بیویوں تو سی عام عورتاں جیسیاں نہیں، تواڈے ورگی زمانے چ عورت کوئی نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سنو اہل حدیث دا عقیدہ سنو، میرے مسلک دے اندر کسے دے اوتے تبرات گستاخی جائز نہیں، ہر شخصیت ادب احترام، سارے انبیاء دا احترام مسلک اہل حدیث دا نام ہے۔ سارے انبیاء دے اوتے ایمان ہوئے، سارے انبیاء دا ادب ہوئے، سارے انبیاء دا احترام ہوئے۔ پھر انبیاء علیہ السلام تو بعد ساری کناد سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا آپ دی بات دا ادب و احترام ہوئے۔ صحابہ کرام دے نال محبت مسلک اہل حدیث ہے، آل رسول نال محبت مسلک اہل حدیث ہے، آل علی نال محبت مسلک اہل حدیث ہے، اولاد علی نال محبت مسلک اہل حدیث ہے۔ سیدنا جناب سیدنا جناب حضرت امام حسن حسین نال عقیدت محبت مسلک اہل حدیث ہے۔ سیدہ فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم بنات مصطفیٰ نال عقیدت مسلک اہل حدیث ہے۔ ساری بیٹیاں نال، سارے آپ دیاں بیویاں نال، آپ دی آل نال، آپ دی اولاد نال، آل جعفر نال محبت مسلک اہل حدیث ہے۔ آل عقیل المحبت مسلک اہل حدیث ہے۔ رسول اللہ دی آل نال محبت مسلک اہل حدیث ہے۔ رسول اللہ دستار دی ادب احترام مسلک اہل حدیث ہے۔ حضور دے تبرکات دے تو برکت حاصل کرنا مسلک اہل حدیث ہے۔ پیغمبر دے لعاب تو برکت حاصل کرنا مسلک اہل حدیث ہے۔ پیغمبر دے لعاب اندر شفا دا عقیدہ رکھنا مسلک اہل حدیث ہے۔ پیغمبر دے لعاب اندر بھی، آپ دے پسینے اندر بھی خوشبو ماننا مسلک اہل حدیث ہے۔ پیغمبر دے جبہ پاک اندر برکات دس نزول سمجھنا مسلک اہل حدیث ہے۔ تبرکات انبیاء حق نے، ہر نبی دے تبرکات حق نے، تبرکات ایمان رکھنا مسلک اہل حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل سارے دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے۔ تابعین دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے۔ تبع تابعین دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے۔ فقہائے امت دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے۔ سارے علماء دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے۔ اولیاء دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے۔ اللہ علماء دا احترام کرنا مسلک اہل حدیث ہے۔ اور سارے دا احترام کر کے اپنا امام جناب عقیدے تے فروض امام صرف محمد مصطفیٰ نو سمجھنا ہی مسلک اہل حدیث ہے۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اہل حدیث دا عقیدہ سنو، ہر گروہ نو قیامت والے دن او دے امام دے نام تے بلایا جائے گا۔ امام ابن کثیر کتنے سو سال پہلے اسی آیت دے تحت لکھ گئے، اہل حدیثو تانوں مبارک ہوئے، تانوں مبارک ہوئے۔ سیرت امام اہل حدیث کانفرنس کرانے والوں کدے او وقت بھی سی اس نام رکھن تے بین ہوندے اصل، اس نام رکھن تے پابندیاں ہوندے اصل۔ سب تو پہلے سرگو دے شہر اندر مقام حیات دی کانفرنس دا نام سیرت امام اہل حدیث رکھیا گیا۔ جھگڑے بھی ہوئے، اختلاف بھی ہوئے، کیس بھی ہوئے، لوگ کہنے لگے کہ یہ نام نہیں رکھیا جا سکتا۔ نام انج پھیلیا پورے ملک دے اندر، مقام حیات سے یہ نام شروع ہوا، پھر پھیلتے پھیلتے پورے ملک اندر، ہن ہر ضلع اندر کانفرنس
ہوندی ہے کسے نہ کسے کانفرنس دا ضرور عنوان ہونا ہے سیرت امام علی حدیث کائنات کے لوگوں سن لو ہماری عقیدے کے امام ہمارے فروع کے امام ہماری نماز کے امام ہمارے روزے کے امام ہماری حج و زکوٰۃ کے امام ہمارے منہج کے امام ہمارے مسلک کے امام ہمارے عقیدے کے امام ہماری طریقت کے امام ہماری شریعت کے امام ہمارے دین کے امام ہماری دنیا کے امام ہماری قبر کے امام ہماری آخرت کے امام حتیٰ کہ سن لو ہماری جنت میں بھی امام ہوں گے تو محمد مصطفیٰ ہوں گے ساری دنیا غلام ہے اور اس کائنات کے آقا ایک ہی امام ہے محمد مصطفیٰ اگر تم اپنے امام کوئی اور بنائے تمہیں مبارک ہو لیکن تمہیں چاہیے عدل کا تقاضا ہے کہ تم بھی کہو کہ ہمارا امام فلاں ہے تم کہو ہمارا امام فلاں ہے ہم تمہیں مبارک بات دیتے تمہیں اپنے امام مبارک ہوں تم ہمیں مبارک دو کہ اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو 1450 سال گزر گئے تم نے آج تک ٹائٹل کو نہیں بدلا اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول قال اللہ و قال الرسول ہمارے آج بھی امام محمد مصطفیٰ ہیں ہمارے حشر میں بھی امام ہوں گے تو محمد مصطفیٰ ہو یا ایوہ النبیو کوڑا رومن آلہ چوپ چنگی ہوں دی یا ایوہ النبیو یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدن و مبشران آپ نے اللہ نے مبشر بنایا ہے آپ نے خوشخبریاں دینے والا بنایا ہے آپ مبشر بن کے آئے سنو آپ نے کنوں بشارت عطا فرمائی سنیے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام آخری لمحات دے اندر نے سیدہ فاطمہ جکا چو آنسو برس نے بابا دی حالت کے ویت ہوئے کہ آپ نے بلایا سیدہ فاطمہ نو اپنے ول اشارہ فرمایا اماں فاطمہ قریب ہوئیاں آپ نے فرمایا اے فاطمہ نہ رو تو خوش ہو جا تو جنت دی عورتاں دی سردار ہوئے گی اماں فاطمہ دا چہرہ خوشی نہ چمک اٹھے ہے اچانک خوشخبری سن کے چہرہ چمک اٹھے تے انہوں تے بشارت دینے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا آپ مبشر نے آپ نے کیویں بشارت عطا فرمائی ہے سیدنا حذیفہ بن یمان سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دل میری ماں نے منو پوچھیا حذیفہ آج کل تو نبی علیہ السلام کو جا کے بیٹھیا کرنا ہے آپ دی مجلس اختیار کیتا کرنا ہے یا نہیں میں عرض کیتا اماں جی کافی وقت ہو گیا کاروبار اندر مصروف ہو گیا جوین دے نماز پڑھ کے واپس آ جوین دے محبوب کو بیٹھن دا وقت زیادہ نہیں ملیا آپ نے اماں جی نے من سختی کیتی تے سخت بات کہیں فرما آج جاؤ تے نبی علیہ السلام دے مگر مغرب دی نماز پڑھو نماز پڑھ کے تے محبوب نو ملنو مل کے تے عرض کرو کہ یا رسول اللہ میں نو میری ماں نے بھیجے ہے میری ماں واسطے بھی دعا کر دو تے میرے واسطے بھی دعا کر دو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے کہ میں آیا نماز مغرب رسول اللہ دے مغرب پڑھی کہ نماز تو بعد میں بیٹھ گیا صحابہ اکرام نماز پڑھ کے گھرانوں جاندے رہے میں بیٹھا رہا حضور نماز دے اندر شروع ہو گئے نفلی نماز پڑھی آپ نے 2 رکعت پڑھی پھر آپ نے 2 رکعت شروع فرمائی ایویں نماز 2 رکعت پڑھ دے رہے محبوب عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا ہے عشاء دا وقت ہو گیا اذان ہوئی آپ نے نماز عشاء پڑھائی عشاء پڑھا کے گھر نو جاون لگے میں بڑا پریشان ہویا کہ ماں نے بھیجے سی بیٹھا بھی رہا لیکن گفتگو دا موقع نہیں مل پایا جو ہی حضور عشاء دی نماز پڑھ کے گھر جاون لگے تے میں آپ دے مگر چل پیا اے محبوب نے آگے جانے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہے ہے کہتے حذیفہ بن یمان تے نہیں آ رہا جی ہاں محبوب جی حذیفہ ہی ہاں فرما اللہ تیرے در رحمت کرے تیری ماں تے رحمت کرے اللہ تیرے در رحمت کرے تیری ماں تے رحمت کرے حذیفہ فرما دن میں حدیث سن کے واپس پلٹے کیونکہ میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا میرے لیے دعا ہو گئی جاگو جاگو شیار ہو کے بیٹھو فروق والے ساتھی سہ گیا نا پھر آج کھلو میں نا ذرا
اج نہ رکھو نہیں ماریا ستا ہے جا کے بہ اونگ ناوے میں تنوینا پیا کیونکہ سویرے تو آگنا کہ راتی من کاک سمجھ نہیں آئی جا کے بیٹھیو شیار ہو کے بیٹھیے بات میں آخر والے آنا سنیے سیدنا حذیفہ بن یمان فرما دل جدو میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا میرے لئی تے میرے ماں لئی بھی دعا ہوگی میں واپس جاون لگا نبی علیہ السلام نے حذیفہ واپس جا رہے ہیں محبوب جی کم ہو گیا ہے مقصد پورا ہو گیا ہے ماں نے اس واسطے بھیجیا سی وہ میرے واسطے دعا ہو گئی میری ماں واسطے بھی دعا ہو گئی فرما حذیفہ جی آئے ہیں اتنی دیر بیٹھا بھی ہیں ایک حدیث سنی جا فرمایا جی محبوب جی فرمائیے فرمایا حذیفہ آج میرے کو ایک فرشتہ آیا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا آپ بشارت دےون لگے فرمایا حذیفہ میرے کو آج ایک فرشتہ آیا ہے تے آج تک اے پہلے زمین تے نہیں آیا اے زمین تے نہیں آیا آج تک اے پہلے زمین تے نہیں آیا پہلی باری زمین تے آیا ہے تے کیوں آیا ہے دنیا تے آیا ہے پہلی باری آیا ہے تے کیوں آیا ہے فرشتہ اللہ دے حضور پیشو کرز کردہ ہے اللہ من زمین تے جان دیو من دنیا تے جان دیو میں آج تک دنیا تے زمین تے نہیں گیا میرا دل کردہ ہے زمین تے جان رب نے پوچھا فرشتے زمین تے جانا چاہنا ہے تے کتے جانا چاہنا ہے کیڑے کس کول جانا چاہنا ہے کی کرن جانا چاہنا ہے یا اللہ دنیا تے جا کے زمین تے جا کے سدھا مدینے جانا چاہنا تے تیرے نبی نو مدینے جا کے سلام کرنا چاہنا تے رب نے فرمایا اے فرشتے تنو اجازت ہے جا زمین تے چلا جا تے میرے محبوب نو ویک کے بھی آ زیارت کر کے بھی آ دیدار کر کے بھی آ سلام کہہ کے بھی آ تے جے سلام دے کے صرف نہیں آنا ایک خوشخبری بھی دئی آویں ایک بشارت بھی دئی آویں فرمایا محبوب نے او فرشتہ میرے کو خوشخبری لے کے آیا کیڑی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا فرمایا مبشر دی حیثیت نال فرمایا او میرے صحابہ سن لو میرے کو فرشتہ آیا ہے رب ملن واسطے آیا سلام دے ون آیا ہے ایک خوشخبری لے کے آیا ہے کہ میرے دونوں نواسے حسن تے حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہونگے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا آپ بشارت دینے والے نے اپنی کنیاں بشارتاں عطا فرمائی ہیں ایک حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھان دے دوران جدوں آپ رکوع تے تشریف لے گئے رکوع تو سر اٹھایا آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد تے مگر ایک صحابی آندہ ہے حمدن شاکاش تسی جاگ دے ہو حمدن ہون میں او آدھی سو پڑھنا چاہنا جڑے توڑے مطلقان جڑے توہنوں جد وچوں بشارت لبے مبشر مصطفیٰ ہون خوشخبری مصطفیٰ والوے تے ہوئے توڑے واسطے ایک مگر صحابی آندہ ہے حمدن مل کے پڑھئے ذرا حمدن کا بڑی حدیث مٹھی ہے بڑی دعا مٹھی اتنی یارویں کھیر کوڑی ہوندی ہے اے مٹھی کوئی شے اتنی مٹھی نہیں جتنی الفاظ مٹھن جڑے میرے محمدی زبان جو نکلیں کدھے اس ارادہ نیت نہ پڑھو کہ جھوٹ ہے مصطفیٰ دا کدھے حضور نے الفاظ پڑھے ہو سن پھر وہی الفاظ چکو اپنی زبان تے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد مگر صحابی آندہ ہے حمدن ہاں جم جاؤ ذرا مل کے پڑھئے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی جدو یہ الفاظ پڑھے تے نبی علیہ السلام نماز مکمل فرمائی سلام پھر کے فرمایا کون سی میرے پیچھے الفاظ پڑھنے والے صحابہ سہم گئے ڈر گئے کہ پتہ نہیں میرے کو خطا ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی آپ نے فرمایا ڈرو کوئی نہ دسو کنے پڑھیں تے خوشخبری سنو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا اہل حدیثو و مبشرا اے توڑے لی بشارت ہے توڑے لی بھی خوشخبری ہے توڑے لی بھی رحمت ہے توڑے لی بھی انعام ہے خوشخبری تو ہوئے کہ توڑے چہرے چمکڑ خوشی نال کہ محبوب ساڑے لی خوشخبری دے گئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حمدن جنہیں پڑھے ہیں اٹھے تے دسے کہ کنے پڑھے ہیں خوشخبری سنے ان صحابی اٹھے ہیں محبوب جی میں
میں سا آپ نے فرمایا پیارے جدو تو یہ الفاظ پڑھے میں ویکھیا 30 فرشتیاں تو زیادہ تے 40 تو گھٹ یہ دے درمیان فرشتے سن تے سارے دوڑے آندیں تے لپکے آندیں تے سبقت لے رہے ہیں دوڑے آ رہے ہیں ایک فرشتہ دے الفاظ رب کل میں لے جانے دو جاندہ یہ الفاظ میں لے جانے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی یہ الفاظ اللہ نو بڑے پیارے لگ دے جے یہ الفاظ پڑھیا کرو یاد کرو یہ الفاظ جدو رکوع تو سر اٹھاؤ کوئی نماز ہوئے جدو رکوع تو سر اٹھاؤ سمع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی فرشتے اتران دے جے الفاظ لین واسطے تے وہ خوشخبری دین والے کون ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن و مبشرا اللہ دی زمین تے اہل حدیث نو شرف حاصل ہے یہ کون الفاظ پڑھدا ہے بولو کون پڑھدا ہے اونچی بولو ذرا کون پڑھدا ہے بولو اہل حدیث ذرا مل کے کون پڑھدا ہے اہل حدیث حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اے اہل حدیث دعا پڑھ کے پیغمبر دی بشارت دے اندر شامل ہو جاندہ ہے اس خوشخبری اندر شامل ہو جاندہ ہے او دے واسطے 30 تو زیادہ 40 تو گھٹ فرشتے اتر آندے تیرے کلمات اللہ کو لے جاندے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی جدو تیرے نام نال اے الفاظ رب کو جان گے دسو اس تو وڈی خوشخبری کی ہو سکتی ہے اس تو وڈی رحمت کی ہو سکتی ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی خوشخبری سنو نبی علیہ السلام دی آپ نے فرمایا جدو امام آمین آندے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین فقولوا آمین فرما جدو امام نماز دے اندر والضالین کوے تے تسی جدو امام والضالین کوے تسی دوجی حدیث اذا من الامام فامنو جدو امام آمین آکے تسی آمین آکھو محبوب جی آمین دا حکم تے آگیا اسا سن لے آمین کہنے یہ دوتے کوئی خوشخبری کوئی رحمت کوئی انعام کوئی ایسی خوشخبری دے دیو فرمایا ہو میرے صحابہ سنو خوشخبری کی ہے جدو تسی آمین آندے ہو جدو تسی آمین آندے ہو اسی ویلے فرشتے آسمان تے آمین آندے جدو تسی آمین آندے ہو دسو اس تو بڑی خوشخبری کی ہو سکتی ہے ذرا پڑھو اپنے محبوب نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنی بڑی مبارک خبر اتنی بڑی خوشخبری ہے تو آڑے لئی کہ جدو تسی آمین آندے ہو جدو تسی آمین آندے ہو جدو تسی آمین آندے ہو دسو کون آمین آندہ ہے اچھی بولو کون آمین آندہ ہے تے جیڑا آدھا ہے او دلی تے خوشخبری ہے جیڑا نہیں آندہ او دلی خوشخبری تے نہیں نا جیڑا آندہ ہے جدو تسی آمین آندے ہو جدو تسی آندے ہو تے محبوب دی زبان بات جو کی جملہ نکلے ہے جدو تسی آمین آندے ہو تسی تو مراد کون تسی تو مراد اس وقت صحابہ کرام سنا جو تسی ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا مَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا جدو تسی آمین آندے ہو اس ویلے فرشتے آسمان تے آمین آندے جدی آمین جس دی آمین جس اہل حدیث دی آمین جدی آمین جس اہل حدیث دی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ اس بندے دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا آمین کہنے نال گناہ معاف ہو جاندے خوشخبری دے رہے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا ایک اور حدیث سنیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجموع الزوائد اندر حدیث پاک سینہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو نماز دے اندر جیڑا میرا امتی جیڑا بندہ نماز دے اندر رفع الیدین کرتا ہے نماز اندر رفع الیدین کرتا ہے رفع الیدین و عام نہ سمجھا کرو رفع الیدین پیغمبر دی سنت ہے رفع الیدین نماز دی حیات ہے رفع الیدین نماز دی زینت ہے رفع الیدین نماز دی خوبصورتی ہے رفع الیدین نماز سجدی ہے پپتی ہے سونی لگ دی ہے یہ رفع الیدین نماز دی سنت نماز دا پیار ہے یہ نماز حسن و جمال ہے بندہ سونا لگتا ہے اپنے دعاتاں نو کندیاں دے برابر اٹھا کے رفع الیدین کر کے نماز شروع کیتا
کرو، رفع الیدین کر کے رکوع تے جایا کرو، رکوع تو سر اٹھاؤ تے پھر رفع الیدین کرو، 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت لئی اٹھو، 4 رکعتی نماز اندر پھر رفع الیدین کرو۔ رفع الیدین نماز دی زینت ہے، رفع الیدین نماز دا حسن ہے تے خوشخبری سن لو تو آڈے لئی خوشخبری ہے، رفع الیدین کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سنیے کون کون رفع الیدین کرتے تھے۔ امام بخاری نے دعویٰ کیا جز رفع الیدین میں لم یثبت عن احد من اصحاب النبی کہ پیغمبر کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، کوئی ثقہ تابعی ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، کوئی ثقہ تبع تابعی ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، کوئی اہل حدیث اللہ کی زمین پہ ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ اور رفع الیدین کرنے والوں سناؤں آپ کو خوشخبری، یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، شاہدا و مبشرا، خوشخبریاں دینے والے، مبشر مندے ہوتے خوشخبریاں میرے کیوں نہیں مندے؟ نبی علیہ السلام مبشر دی حیثیت نال خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا جیڑا بندہ نماز دے اندر ایک واری رفع الیدین کردا ہے اللہ اسنو ایک واری رفع الیدین کرن دی برکت نال 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے، ہر انگلی دے بدلے ایک نیکی 10 نیکیاں اللہ عطا فرماندا ہے۔ تے اہل حدیث 43 مرتبہ رفع الیدین صرف فرضاں دی رکعات اندر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء تے 2 فجر فرائض دے اندر 43 مرتبہ رفع الیدین کردا ہے، 403 نیکیاں ملیاں تے قیامت والے دن جدی نیکی ذرہ برابر ود گئی نیکی والا پلڑا وہ جنت بندہ چلا جائے گا۔ اس یقین نال کرو کہ ہو سکتا ہے میری یہی نیکی ود جائے قیامت والے دن، اسی نیکی دی وجہ تو میں جنت پہنچ جاواں تے جدوں جنت اس نیکی دی وجہ تو پہنچو تو پھر میں کیوں نہ کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، آپ مبشر بن کے آئے، آپ بشارت دینے والے بن کے آئے، آپ خوشخبری دینے والے بن کے آئے۔ آپ نے کیویں خوشخبری عطا فرمائی؟ المعجم الکبیر للطبرانی دی اندر حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تو پہلے ایک وقت آئے گا میری امت اتے، ایک وقت آئے گا کہ میری سنت عمل مشکل ہو جائے گا، میری سنت عمل مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہوئے گا جویں ہاتھ اتے اگ دا انگارا رکھنا مشکل ہوندا ہے۔ کوئی ہے بندہ جڑا اگ دا انگارا اپنے ہاتھ اتے رکھ لوے؟ نہیں، بندے کو نہیں برداشت ہونا، جویں برداشت نہیں ہونا ایویں مشکل ہو جائے گا میری سنت عمل کرنا۔ محبوب جی جڑا اس ویلے سنت عمل کرے بڑا اوکھا ہوندا ہے، ساری برادری 70 تے پھوڑی تے بیٹھی ہوندی ہے فوتگی دے وقت تے بندہ جاندا ہے، ہر بندے دی نظر ہوندی ہے بندہ آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ دعا کردا ہے یا نہیں کردا، یہ کی کردا ہے، یہ کی کردا ہے، نہ کول نہ ساتواں نہ چالیسواں، یہ کچھ بھی نہیں کردے، پوری برادری ایک پاسے ہوندی ہے تے بندہ ایک پاسے ہوندا ہے، پریشان ہوندا ہے۔ اوکھے ویلے مشکل ویلے، اوکھے ویلے مشکل ویلے پڑھیے جے سمجھنا آئے، امام ابن تیمیہ دی سیرت نو پڑھیے جے سمجھنا آئے، امام احمد بن حنبل دے کردار نو پڑھیے جے سمجھنا آئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ دی سیرت نو پڑھیے۔ ایک حدیث دے مگر جیلے اندر چلے گئے اور ایک عقیدے دے اندر امام احمد بن حنبل کوڑے کھاندے رہے، یہ سمجھنا آئے سو پڑھیے اپنے اسلاف اکابرین دی سیرت و کردار نو پڑھ کے ویکھیے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا پڑھیے۔ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نو جدوں غزنوی نکاح تھوں کابل چو ملک جناب افغانستان دے حاکم نے بلایا، کابل دے حکمران نے بلایا کہ اے عبداللہ غزنوی تسی نماز جدوں تشہد پڑھدے ہو تے اے انگلی جڑی اشارہ کر دے ہو کھڑی کر دے ہو، اے پورا ملک دے مولویوں نو برداشت نہیں ہے، ایک انگلی لیکن برداشت نہیں، جدوں اینوں تاں کر دے ہو اشارہ کر دے ہو، اے پورا افغانستان نو چکر پہ جاندے، سارے پریشان
فرماندے لہذا اس انگلی نو چھڑ دیو یا کٹ دیتی جائے گی، یا اس سنت نو چھوڑ دیو یا ملک چھڑ دیو۔ تے امام سید عبداللہ غزنوی نے اپنا سامان سواری تے رکھے ہے تے کابل تو باہر نکلے، ایویں نہیں مسلک پھیلیا، ایویں نہیں عقیدہ پھیلیا، ایویں نہیں توحید و سنت دا پیغام پورے ملک اندر غالب آ گیا۔ آج غلبہ نظر آندا ہے، ہر پاسے مساجد نظر آندی آنے، ہر پاسے اہل حدیث نظر آندا ہے، ہر بستی اندر، ہر چوک و چرائے اندر جائیے، جا کے سفر کر کے دیکھیے، جس مسافر خانے دی مسجد اندر بھی جاؤ گے کوئی نہ کوئی اہل حدیث رفع الیدین کردہ نظر آئے گا، دوروں پہچانیا جائے گا، حسینے تے بن کے کھڑا ہے رفع الیدین کر رہا ہے، دوروں پہچانیا جائے گا اہل حدیث کھڑا ہے، دوروں پہچانیا جائے گا سنت دا محب کھلوتا ہے، سنت دا متبع کھلوتا ہے۔ تاہم میں کیا کرنا کہ رفع الیدین حسینے تے بننا، یہ اہل توحیدی علامات بچونے، یہ شعار اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث دا تمیز ہے، یہ اہل حدیث نو امت تو منفرد کر کے نظر دکھانا ہے کہ انہوں اہل حدیث کیا جاندہ ہے، انہوں متبع سنت کیا جاندہ ہے۔ سید عبداللہ غزنوی فرمان لگے اے ملک دے حکمران سن لو، ملک چھڑیا جا سکتا ہے لیکن محمد ہی سنت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آج برادری پیچھے سنت چھوڑ دینے والوں، کاروباری دوستی اندر سنت چھوڑ دینے والوں، پیغمبر دا طریقہ چھوڑ دینے والوں، تو سنت ترکیات نہ چھوڑ دینے والوں، جڑا پیغمبر نے کم کیتا ہے وہ کرنا سنت ہے، جڑا مصطفیٰ نے جس موقع دے جو کم نہیں کیتا وہ نہ کرنا بھی سنت ہے۔ سنیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا اوکھے ویلے مشکل ویلے میری سنت ڈٹیا روے، ڈٹ جاؤ سنت پر، استقامت اختیار کرو سنت پر۔ خوشخبری سنو، سنو خوشخبری، یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدن ومبشرا، خوشخبری سنو۔ نبی علیہ السلام فرما دیں جب ہاتھ دے ہوتے اگ دنگارا مشکل ہوندے، جڑا مشکل ویلے اوکھے ویلے برادری دی مخالفت دے باوجود میری سنت پکیا روے، میں محمد بشارت دینا اس میرے امتینوں اللہ 50 صحابہ دے برابر ثواب عطا کرے گا۔ 50 صحابہ دے عمل دا ثواب دے، جان دے صحابہ دے عمل دا کنا ثواب سی، تسی ایک مٹھ جاؤ دی میرا صحابی خرچ کرے، تسی اوہ پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو، تسی انہوں دے ثواب نو نہیں پا سکتے۔ اتنا بڑا ثواب دی خوشخبری اوکھے ویلے سنت نال کھڑے ہو جان والے بندے نو اللہ عطا کرے گا۔ اللہ دی رحمت ہے، مشکل حالات دے اندر، مشکل وقت دے اندر سنت نال حدیث چمٹے ہوئے نے، سنت محافظ ہو تم، سنت کے نگران ہو تم، سنت کے چوکیدار ہو تم، سنت کے رکھوالے ہو تم، سنت کے عامل ہو تم۔ اس سنت پر ڈٹ جائیے اور سنت پر قائم رہیے۔ آئیے بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث پہ اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجہ، سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بارے نبی علیہ السلام فرمایا کردے سن کہ جدو ساری دنیا میرا انکار کر دیا آئی، خدیجہ میرے تے ایمان رکھ دیا آئی، یہ دے بارے مصطفیٰ فرماندے سن سارے مکے والے میری تکذیب کر دے آئے، خدیجہ میری تصدیق کر دی آئی، سارے نے مال روک لے سن۔ جان دو جدو اوکھا ویلا ہوئے لوگ فنڈ روک دیں، جدو اوکھا ویلا ہوئے ادو بندے چندے روک دیں، جدو اوکھا ویلا ہوئے بندے تعاون روک لیں دیں۔ حضور فرماندے جدو سارے نے روک لیا سی، خدیجہ نے اپنا مال میں محمد واسطے وقف کر دیتا سی، اپنا مال پیش کیتا سی۔ تاں فرماندے سن عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ حضرت خدیجہ دے بارے کدے من پریشان نہ کریں، فرمایا محبوب جی بوڑھی عورت سی، فرمایا نا انہاں دے بارے من کدے پریشان نہ کریں۔ محبوب جی اوہی سی نا جدے آخری عمر دندان مبارک گر گئے تے مسوڑیاں دی سرخی نظر آندی سی، اے تے انہاں دی حیثیت سی، فرمایا نا خدیجہ
خدیجہ سی خدیجہ دے بارے منو نہ پریشان کیتا کر اما جی فرما دیا نے اس تو بعد میں کدے بھی غیرت نہیں کھا دی سیدہ خدیجہ دے بارے میں رشک آندائی سیدہ خدیجہ تے حضور کیوں ذکر فرما دین حالانکہ میں ویکھیا بھی نہیں سی خدیجہ نو 3 سال بعد انہاں تو بعد فرما میرا نکاح ہویا سی نبی علیہ السلام دے نال میں نہیں سی ویکھیا صحیح البخاری اندر سرات موجود ہے میں نہیں سی ویکھیا ہویا خدیجہ نو لیکن بار بار حضور یاد کرتے آئے خدیجہ خدیجہ سی خدیجہ ایسی خدیجہ ایسی خدیجہ ہی تے کہندی سی کلا واللہ لا یوزیک اللہ ابدا محبوبہ تو اللہ کدے پریشانی کرے گا خدیجہ نو اللہ نے اے مقام کی عظمت شان عطا فرمائی سی اہل حدیثو اہل سنت لوگو اپنے دل تے ہاتھ رکھیے ایک بڑی پیاری حدیث دا ذکر کرنے لگا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان حدیث سید البخاری اندر ہے کتاب المناقب دے اندر حدیث پاک موجود ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجہ دی عظمت شان تے ذکر تے باب بنے آئے کئی ابواب کہیں فرمائے انہاں دے وچ ایک حدیث سنا کے بات نو ختم کر لگا جویں اہل حدیث امی عائشہ نال محبت کرنا ہے ایویں اہل حدیث اما خدیجہ نال محبت کرنا ہے اپنے دور دے اندر سیدہ مریم تو افضل ترین عورت کوئی نہیں میرے محمد دے امت دے اندر سیدہ خدیجہ تو افضل ترین عورت کوئی نہیں نبی علیہ السلام نے بہترین عورت قرار دیتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نے فضائل مناقب بیان فرمائے نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اوکھے وقت گزارے نبی علیہ السلام دے نال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے آرام دا پوری طرح خیال رکھ دیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مالدار ہون دے باوجود تے میرے پیغمبر کو دنیا دا مال نہیں سی جدو پہلے دن رخصت ہو کے حضور دے گھر آئیاں تے محبوب پریشان زن تے سیدہ خدیجہ نے پوچھیا محبوب جی کیوں پریشان نظر آندے ہو فرمایا خدیجہ تو ایک مالدار خاتون ہے تے میرے کو دنیا دا مال نہیں ہو سکتا ہے تیرا میرا نبھا نہ ہو سکے خدیجہ نو سلامی عقیدت پیش کیجئے اہل حدیثو اپنے دل کھولو جو میں سیدہ عائشہ صدیقہ واسطے دل کھول لینے کوئی کا شک نہیں اما عائشہ صدیقہ مظلوم ترین خاتون نے ام المومنین نے کیونکہ رافضیہ نے امی عائشہ دی عزت انکار کیتا ہے رافضیہ نے امی عائشہ دی حرمت انکار کیتا ہے رافضیہ نے انہاں دے بارے تان تے جناب تنقید انہاں دا نشانہ انہوں نے بنایا ہے انہاں دے گھرانے نو انہاں دے حجرہ پاک نو انہاں دی سیرت نو انہاں دے کردار نو داغدار کرن دی کوشش کیتی ہے پھر لازم بات ہے جنہاں دی ماں نو دیوتے تان کیتا جائے روحانی تے اصلی تے حلالی بیٹے موجود ہون تے وہ پھر برداشت نہیں کر سکتے لے جناب بڑی عزت عظمت امی عائشہ دی کدے مجلس لگی انشاءاللہ تے امی عائشہ دی شان تے عزت عظمت بیان کرانگے کتے یاد ہے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے پورے ملک دے اندر سارے خطبات واعظین تو بڑھ کے جناب پنجابی اندر تے پورے ملک اندر شان امی عائشہ بیان کیتی ہے اور کمال بیان فرمائی ہے ایویں پڑھتے پڑھتے کہندے سن لعنو فی الدنیا والآخرہ امی عائشہ دے عظمت دا انکار کرنے والے دے لعنت دی برکھا جویں قرآن نے برسائی ہے ایویں قرآن دی آیات پڑھتے پڑھتے تقریر ایویں مکاندے تے پڑھتے پڑھتے چلے جاندے سن اسی چھوٹے جے ہوندے سن حضرت قاری صاحب دا خطاب سی ہے جناب سرگو دے شہر دے چوک اندر تے ایویں پڑھتے پڑھتے کھڑے سن سٹیج تے قرآن پڑھ رہے سن کھڑے ہو کے خطاب کر رہے سن ایویں سٹیج تے پڑھتے پڑھتے ایویں پیچھے نو گئے تے ایویں نیچے چلتے جا رہے تے پڑھتے جائیں لعنو فی الدنیا والآخرہ لعنو فی الدنیا والآخرہ تے نال فرماندے سن کہ اللہ کرے میری جان نکل جائے ایویں پڑھتے پڑھتے پھر اللہ دی رحمت ویکو 17 رمضان امی عائشہ دے بارے تاریخ مشہور ہے کہ 17 رمضان دنیا تو گئیاں نے تے امی عائشہ دی شان بیان کرنے والے حضرت قاری صاحب بھی اسی دن 17 رمضان ہوئی دنیا تو گئے نے پتہ نہیں اللہ والوں کوئی جوڑ ہویا ہے قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ نے
شان امی عائشہ صدیقہ بیان کردیاں فرماندے سن میری ایویں جان نکل جائے تے میں اللہ دے حضور پیش ہواں تے رب پوچھے کی لے کے آیا ہے تے میں کہاں گا یا اللہ اور تے کوئی نیکی نہیں امی عائشہ صدیقہ دی مدح سرائی کردہ رہا انہاں دے دشمنہ تے جویں تسا لعنت پائی ہے ایویں میں پاندہ رہا لعنوا فی الدنیا والآخرہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ بعض لوگ آندے نے اے امی عائشہ دی شان تے بیان کردے نے سیدہ ام حبیبہ دی شان بیان ہوندی ہے سیدہ حفصہ دی شان بیان ہوندی ہے لیکن اماں خدیجہ دی شان بیان نہیں ہوندی کیوں نہیں اہل حدیث وہ ہے ہی نہیں جو امہات المومنین العقیدت محبت اظہار نہ کرے النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم ہوتے ساڑیاں ماما نے اتو تے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ پہلی زوجہ محترمہ ہے جنہ دی زندگی اندر پیغمبر نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا انہوں دی وفات تو بعد اگے سارے سیدہ سودہ تے سیدہ عائشہ دیگر نکاح ہوئے نے جب تک اماں جے زندہ رہیاں نے کوئی نکاح اپنے دوسرا نہیں فرمایا آپ فرمان دے سن انہاں دے بطن چو اللہ نے من اولاد عطا فرمائی ہے زینب بیٹی وفا خدیجہ دی ہے رقیہ ام کلثوم تے فاطمہ چاروں بیٹیاں میرے محمدیہ سیدہ خدیجہ دے بطن پاک چو نے تے طیب تے طاہر عبداللہ تے قاسم بیٹے بھی حضرت خدیجہ دے بطن پاک چو نے صرف ایک بیٹا سیدنا ابراہیم اے سیدہ ماریہ کبتیہ دے بطن پاک جو ہوئے نے باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ہے حضور فخر کیتا کر دے سن کہ ساریاں بیویاں وچوں اے منفرد بیوی ہے یہ دے بطن چو منو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے ساری زندگی یاد فرمان دے رہے ایک حدیث پہ تسی حیران ہو جاؤ کہ سیدہ خدیجہ دی بہن حالہ آئیاں نے ایویں دروازہ کھٹکھٹایا تے جان دیو جنہاں نال بندے نو تعارف پہچان ہوئے وہ دروازہ کھٹکھٹان حتیٰ کہ بیل بھی دے من تے بندہ اندر بیٹھیا پہچان جاندا ہے فلاں بندے نے دروازہ کھڑکایا ہے کیونکہ وہ دے کھڑکان دے انداز تو بندہ سمجھ جاندا ہے سجدوں سیدہ حالہ نے دروازہ کھٹکھٹایا محبوب سمجھ گئے ایویں کھٹکا رہیا نے جویں خدیجہ دروازہ کھٹکان دیا سن تے اٹھ کھڑے ہوئے فرما اللہم حالہ اللہم حالہ اے اللہ لگتا ہے حالہ آ گئی ہے حالہ آ گئی ہے آپ فرمان دے سن عائشہ خدیجہ دے بارے منو کدے پریشان نہیں کرنا خدیجہ تے خدیجہ ہی سی آج حدیث سنیے سیدہ خدیجہ دی تے تہاڈے نام ایک بڑا پیغام میں اماں خدیجہ دا ایتے میں اپنے گفتگو نو ختم کر لگا ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے پیغمبر دے آرام دا خیال رکھ دیا نے پیغمبر دی خوراک دا خیال رکھ دیا نے پیغمبر دے کھانے تے پینے تے لباس دا خیال رکھ دیا نے ایویں نہیں پیار دیاں بولیاں بول دے سن زملونی زملونی دسرونی دسرونی سیدہ خدیجہ الگ جی عقیدت محبت سی نبی علیہ السلام نو جو زندگی بر نہ بلا سکے جدوں بھی قربانی دا گوشت کھرے آنا یا بکری ذبح فرماندے تے او دے گوشت دے ٹکڑے فرماندے تے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے انہاں گھر اندر بھیج دے اماں عائشہ فرماندیاں نے ایک ایک ٹکڑا اتنا گوشت دا ہونا کہ پورے گھر تے کافی ہوندا تے فرماندے اے خدیجہ دی سہیلیاں نو دے آؤ اے خدیجہ دی سہیلیاں نو دے آؤ اور لوگوں اپنی خانگی زندگی تے بھی ذرا غور کرو اپنے گھریلو معاملات تے بھی ذرا غور کرو اہل حدیثوں اپنی پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو بھی اپناؤ نبی علیہ السلام گھر اندر کیویں رہندے سن پڑھیے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت آپ اپنی بیوی دی بہنہ دا احترام کرنے والے آپ اپنی بیوی دی سہیلیاں دا احترام کرنے والے بیوی دی وفات تو بعد بھی انہاں دی سہیلیاں دے گھر تحفے طیب دا سلسلہ جاری رکھنے والے اپنی بیوی نو راضی کر لئی بیوی دے بھانجے نو رشتہ دینے والے سیدہ زینب دا رشتہ کرنے والے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سسرالی رشتہ داران دا حیاء کرنے والے سسرالی خاندان دا احترام کرنے والے انہاں دے گھر اگے رشتہ بدان والے انہاں کلو عورت لے کے تے پھر اولاد اللہ بخشے تے انہاں نے رشتہ داری جوڑن والے یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ نو پڑھیے سیرت نو پڑھیے کردار نو پڑھیے کون ہے ام خدیجہ جڑی سب تو پہلے مان لے آئیاں حضور دی سیرت تے کردار اتنا بے داغ سی نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اتنے عظیم اخلاق دے پیکر نے نبی علیہ السلام جو ہی نبوت دا اعلان فرمایا جبریل آیا تے سب تو پہلے ایمان سیدہ خدیجہ کیوں لے آئیاں کہ عیب ویکھے کوئی نہیں محمد مصطفیٰ اندر، نقص ویکھے کوئی نہیں محمد مصطفیٰ اندر۔ آپ دی خلوت تے جلوت دا مشاہدہ فرما چکیاں، آپ دے صبر تے حضر نوں ویکھ چکیاں سن۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دیو بندے دے سب تو زیادہ قریب تے بندے دی بیوی ہوندی ہے جڑی تواڈی عادات نوں وی جان دی ہوندی ہے، خصائل نوں وی جان دی ہوندی ہے، حتیٰ کہ تواڈے جدوں جناب جائے شریک حیات بن جاندی ہے، بعض دفعہ بندے دی ماضی نوں وی جان جاندی ہے، حال نوں وی جان دی ہے، چونکہ ہما وقت نہ رہن والی ہے، بیوی لباس ہوندی ہے۔ سیدہ خدیجہ نو پڑھیے مصطفیٰ دی سیرت اما خدیجہ کو پوچھیے۔ ایک دن سیدہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ گھر دے وچ کھانا تیار کیتا ہے، برتن دے اندر کھانا سالن رکھ لیا ہے، روٹیاں بھی رکھ لیا نے تے پانی بھی رکھ لیا ہے۔ حضور وال جا رہیاں نے، روٹی دیون جا رہیاں نے، کھانا کھلان جا رہیاں نے۔ ماؤ بہنوں بیٹیوں سنو، اپنے شوہر دا ادب احترام اکرام لازم اختیار کیجئے، اور انہاں دے خوراک دے عزت تے مال تے کھانے تے پینے دا خیال رکھیے۔ شوہر نو غصے دا اظہار کرنے والیوں، کھانا بنا کے دیون تے پیش کرن تو انکار کرنے والیوں، اللہ تو ڈرو۔ اما خدیجہ نو پڑھو، اللہ تو ڈرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نو پڑھو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایویں کھانا لے کے چلیاں، جدو کھانا لے کے چلیاں نے خلوص ویک اما خدیجہ دا دل دی سوائی ویکو اما خدیجہ نے کتنے خلوص نال چلیاں ہونگیاں، کتنے اخلاص نال چلیاں ہونگیاں، کتنی نیت دی صفائی نال چلیاں ہونگیاں۔ اے دو خدیجہ چلیے، او دو جبریل اسمان تو انہاں تو پہنچن تو پہلے محمد مصطفیٰ کو تشریف فرماؤں گے۔ فرمایا محبوب جی انتظار کرو، خدیجہ آ رہی ہے۔ خدیجہ دے کول ایک برتن ہے، اس برتن دے سالن تے کھانا تے پانی وہ لے کے آ رہی ہے، تے میں نو رب نے سپیشل بھیجے ہے کہ خدیجہ تو پہلے پہنچو تے نبی نو خوشخبری دیو، نبی علیہ السلام نو خبر دیو کہ خدیجہ آ رہی ہے، تو آڑے لئی کھانا لے کے آ رہی ہے، تو آڑی خدمت دے اندر پیش ہو رہی ہے، آدھر ہو رہی ہے، کھانا لے کے چل پئیے اپنے شوہر وال۔ پہاڑی سفر ہے، غار حراول تل دیاں جا رہی آنے۔ اما خدیجہ مل پہن لگے، شوہر دی خدمت دا مل پہن لگے، شوہر لی کھانا پکان دا مل پہن لگے، اللہ دی رحمت آون لگی ہے، خوشخبری دا پیغام آون لگے، اینو مبشران اسمان تو خبر آن لگی ہے۔ فرمایا محبوب جی خدیجہ آ رہی ہے، تے خدیجہ جو ہی اندر داخل ہوئے تو اڑے کولاوے، کون انہوں سلام دے وے تے کدا سلام ہوئے۔ سنو مقام خدیجہ، سنو شان خدیجہ، سنو مقام بشارت، سنو مقام مبشر، پیغمبر دیئے صفات دی اندر ایک ایک آیت ایک ایک جملہ ایسا جوامع الکلم۔ رات بیت جائے بشارتہ نمکن، رات بیت جائے آپ دی صفت شاہد تے، رات بیت جائے بیان کردیاں آپ دی صفت مبشر تے، راتاں گزر جان آپ دی صفت نذیر تے، جناب پورا دین بیان کردے جاؤ ودائیاً الاللہ تے پھر پیغمبر علیہ السلام دی صفت سراج منیرہ۔ سنیے ایک صفتہ میں ذکر کر رہے ہیں، یا ایوہ النبی مقام مصطفیٰ اِنَّا ارسلناک شاہداً، یہ ہے مقام مصطفیٰ ومبشراً کا میں ذکر کرنے لگا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جار چل رہی نے، حضور وال چل رہی نے، وہ قدم کتنے مبارک جو محمد مصطفیٰ وال چلے، وہ کتنی اکھا مبارک جو حضور دی زیارت لی چلیاں۔ تے محبوب علیہ السلام دے کول پہلے ہی جبریل آگئے۔ فرمایا محبوب جی رب کہہ رہے ہیں کہ آ رہی نے خدیجہ، جو ہی پہنچے تے خدیجہ نو رب دا سلام دے وڑا، خدیجہ نو رب دا سلام دینا ہے تے نال میں جبریل دا بھی سلام دینا ہے، رب دا سلام دینا ہے تے نال میں جبریل دا سلام دینا ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیاں، سنیے فرما رب دا بھی سلام دینا ہے تے میں جبریل دا بھی سلام دینا ہے تے نال خوشخبری دینی ہے، یا ایھا النبی اِنَّا ارسلناک شاہداً ومبشراً۔ فرما مبشر دی حیثیت محبوبہ
بشارت دینی ہے. یا جبریل بشارت کیڑی ہے؟ فرمایا جنت دے اندر اللہ نے خدیجہ لئی ایک محل بنایا ہے. او محل عام تسی جنت دے حالات و واقعات علماء خطبہ وائزین کرام کو سن دے رہندے ہو کہ جنت دے اندر انج فوارے ہونگے, جنت انج سونے تے چاندی دے برتن ہونگے, سن دے رہندے ہو انج زعفران دے گارے ہونگے, انج سونے تے چاندی دیاں اٹھا ہونگیاں جنہ جنت دے محل بنائے جانگے. لیکن جنت کا نوکا محل سناواں, جنت کا نوکا محل ویکھاواں جڑا اٹھا نال نہیں بنیا گیا جڑا سونے تے چاندی دا نہیں بنایا گیا, جڑا کوئی زعفران دے گارے تے کستوری دے گارے نہیں لگائے گئے. وہ ایسا محل ہے جڑا ایکو ہی ہے جنت اندر تے خدیجہ لئی بنایا گیا ہے, خدیجہ الکبریٰ دے ذات لئی بنایا گیا ہے. فرمایا وہ کیڑا ہے؟ میں حدیث بخاری شریف دے وچوں پڑھ رہا ہاں, کتاب المناقب صحیح البخاری چوں پڑھ رہا ہاں. فرمایا خدیجہ لئی ایک جنت دا محل اللہ نے بنایا ہے. کہ لایا ہے کیڑی شے نال بنایا ہے؟ فرمایا ایک موتی, صرف ایک موتی, کئی موتیاں نال جڑیا نہیں, کئی موتیاں نال دیوار نہیں بنائی, نہیں ایک کو موتی ہے, اتنا بڑا موتی ہے پورا گھڑ کے اللہ نے خدیجہ لئی ایک کو موتی دا پورا محل بنا دیتا ہے. خدیجہ نو کہو اس محل دی بشارت ہوئے, خوشخبری ہوئے, اس محل دے کچھ خاصے بھی نے. پہلا خاصہ ہے او جناب ایسا آواز پروف ہے کہ باروں آواز اندر نہیں آندی, بار دا شور اندر نہیں سنائی دینا. دوسرا اس محل دا خاصہ ہے کہ جو ہی اندر داخل ہوئے تے بار دی تھکاوٹ انجی اتر جاندی ہے, تے اندر تھکاوٹ نہیں ہوندی ہے. او دا خاصہ ہے جو میں آندے ہونا فلاں گڑی تے بہ جائیے تھکاوٹ نہیں ہوندے, فلاں گڑی جڑی ہے زیادہ آرام دے ہے. فرمایا خدیجہ دا محلے میں او دا خاصے وے کہ او دی تھکاوٹ او دے چ نہیں ہوئے گی. اس محل دی بشارت ملی ہے جس وجہ تو میں تو حدیث سنائی ہے. ہن او اپنا ذرا دل کھولی ہے جس وجہ تو انہوں سنائی ہے. او 120 چک دے رہن والوں تے سویلا والی تے فروکے تے دیگر بستیاں 30 چک تے دیگر علاقے چوان والے ہو, شہر والے ہو, پنڈ والے ہو, تے اپنے ہو تے پرائے ہو. اما خدیجہ دا پیغام سنیے اس اتھی رات, اما خدیجہ دا پیغام سنیے جب میں خوش ہو کے آندے ہو نا کہ فلاں بندے نو ہو تے فلاں نے سلام بھیجے ہے. کوئی آندہ ہے میں فلاں نو ملے آسا تینو ایم این تے تینو فلاں صدر تے وزیر اعظم سلام کہنا سی. جدو اما خدیجہ داخل ہوئیاں نے جنتی محل دی بشارت ملی ہے تے نال محبوب نے فرمایا خدیجہ اے میرے کول جبریل آیا ہے, اے بھی تینو سلام کہندہ ہے تے رب دا بھی سلام کہندہ ہے. ہن اما دا جواب سنیے بیٹو, اما دا جواب سنیے, اما کے روحانی بیٹو, ایمانی بیٹو, اما کا جواب سنیے, اما کی محبت سنیے, اما کا پیار سنیے, اما کی توہاڑی یاد کمال کر دیتا ہے. ماں جی نے ساری زندگی بھی کہندے رہو درود پاک پڑھتے رہو تے حق ادا نہیں ہوئے گا. واہ اما خدیجہ, یہ اہل حدیث کے بوڑھے جوان مرد عورتیں جہاں تک آواز جا رہی ہے تیرے اس محبت کا قدردان ہے اہل حدیث, تیری اس عقیدت اور محبت اپنے روحانی بیٹیاں نال تیری محبت نو خراج عقیدت پیش کرتا ہے. یہ اجتماع سنی اما جی کا جواب جدو محبوب نے فرمایا رب دا بھی سلام تے جبریل دا بھی میرے تیرے اٹھتے سلام ہوئے. اما خدیجہ جواب فرما دیا نے محبوب جی میں تے رب نو سلام تے جواب تے نہیں دے سکتی, کیوں ہو السلام ہوتے آپ سلام میں, انہوں تے میں وعلیکم السلام نہیں نہ کہہ سکتی, ہوتے خود سلام میں. اللہ نے میرے نام سلام دیتا ہے, میں جواب سلام تے نہیں نہ دے سکتی کیونکہ وہ خود سلام میں. تے محبوب جی اللہ تے خود سلام ہے, تے جیڑا جبریل نے تے تسا سلام دیتا ہے تو ہانو بھی سلام ہوئے تے جبریل نو بھی سلام ہوئے. تے اگلی بات سنو, جبریل نو بھی وعلیکم السلام ہوئے تو ہانو بھی وعلیکم السلام ہوئے, تو ہانو بھی السلام دا جواب ہے, جبریل نو بھی سلام دا جواب ہے. اگلی بات سنو, ساڑا کم بڑھن لگا جے, ساڑنال محبت اظہار ہون لگا جے, ساڑنال عقیدت اظہار ہون لگا جے. محبوب اما خدیجہ فرما دیئے نے محبوب جی شیطان تو علاوہ شیطان نو چھڑ دیو, شیطان تو علاوہ جیڑا بھی توڑا امتی
اے حدیث سنے میرے والوں انہوں بھی سلام ہوئے میرے والوں انہوں بھی سلام ہوئے تو انہوں سلام ہوئے تو ہنو سلام ہوئے سیدہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نادا منو یقین ہے اللہ دی رحمت تے انعام تے منو یقین ہے آسانو اما خدیجہ دے سلام اسی سلام دے اندر داخلہ شاملہ اما جی نے تو انو سلام آکھیا ہے اما خدیجہ نے تو انو سلام آکھیا ہے ہن ساری زندگی کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرہ کو سن لیا ہے آپ نے و نذیرہ و دائین الاللہ بیزنئی و سراجم منیرہ یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا ایک صفت کا ذکر ہو گیا شاہدن دوسری صفت آپ کی ذکر خیر ہو گیا تیسری صفت آپ دی و مبشرن ذکر خیر ہو گیا باقی تین صفات نذیرن تے دائین تے سراجم منیرہ یہ تینوں صفات اتار رہا کب دوبارہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تے انشاءاللہ تسی ہون 31 ہون اس تو بعد کتے پہنچنا ہے انشاءاللہ ہاں یہ تو آجائے توجہ ہے ماشاءاللہ 31 انشاءاللہ فروق ہے انشاءاللہ ہوگے 31 اکتوبر 9 جمعہ لے دن عشاء تو بعد فروق ہائی سکول دے گراؤنڈ بہت بڑا اجتماع کانفرنس ہو رہی ہے سارے احباب ضرور تشریف لے آجائے تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اتھے آ جائے انشاءاللہ یہ اتھے سناواں گے یہ تو سب پیسے دیتے ہیں تو بڑی مہربانی یہ میں سارے پیسے اکٹھے کر کے عارف نبی صاحب نے دیتے جب بچہ پیدا ہو تو اس کان میں اذان دی جاتی ہے بچے کو اذان سننا حدیث میں ثابت ہے تو گھر والے اذان دے سکتے ہیں مولوی دے گا مولوی کوئی ضروری نہیں امت کے اتفاق ہے اجماع ہے کہ اذان دی جا سکتی ہے روایات پر بعض علماء کی موجود ہے بعض نے حسن کہا ہے بعض نے ضعیف کہا ہے لیکن امت کے اتفاق ہے اجماع ہے جیڑا پوچھا ہے او دے کانج بھی اذان ہوئی ہے تو لہذا اذان کوئی بھی بندہ دے سکتا ہے دے دے گھر میں کوئی بھی ہے تو اذان کہہ ہے 6 سالہ بچے نے نماز پڑھائی اور اس کا کپڑا جسم سے سرک گیا تھا جسم ننگا ہوا یہ حدیث ثابت ہے بخاری حدیث ہے کوئی مسئلہ نہیں 6-7 سال کا بچہ نہیں تھا صحابی رسول تھا بچہ دیں جاکھنے بجے میں تو اڑے پیتی چاکتا سی صحابی رسول عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ 7 سال کا بچہ تھا تو اس نے نماز پڑھائی آدھے کپڑا سرک نہ آ گیا تو آڑی کئی ماری ہے کپڑا پھٹے ہوگا کڑا ہوگا بچہ ہی 7 سال ہاں لنگیاں بن لیندے نے جڑے مجلے مولوی بن دے نو جدو سجدے جاندے نو دھوتی بنی ہوگی وہ بچہ آئی انہیں جبہ پایا سی کہ وہ دا ذکر آتی سی ہوندہ ہے وہ ننگا نہیں سی ہویا پچھو کسی بیک لے آئی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ مر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ اس پروگرام کو اس محفل کو اپنی برگاہ میں قبول فرما جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں پریشان ہیں کشمیر غزہ فلسطین ان کی مظلوموں کی مدد فرما اسرائیل اور اس کے عزائم کو برباد کر دے توڑ کے رکھ دے اسرائیل کو برباد کر دے امت مسلمہ کو غلبہ نصیب فرما یا اللہ پاکستان کی سعودی عرب کی حفاظت فرما اہل ایمان اہل اسلام کی حفاظت فرما ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما اداروں کی حفاظت فرما یا اللہ ہر قسم کے خطرات سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما اس ملک میں امن سکون عطا فرما پوری امت کو کتاب و سنت پر اکٹھا فرما جناب آپ نے خرچ کیا تعاون کیا اس کانفرنس کے ساتھ جو تشریف لائے یا اللہ جس انداز میں جس نے تعاون کیا اللہ قبول فرما لے تو جاننے والا ہے جس نے جس انداز میں تعاون کیا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے
یا اللہ اس پروگرام کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ جو سنایا ہے اللہ اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہے انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ جو مائیں بہنیں بیٹیاں گھریلو معاملات میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ جو بے روزگار حلال عطا فرما دے۔ جو قرضوں میں جکڑے ہوئی اللہ ان کے قرضے دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے ہاتھوں کا اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام جو فوت ہو چکے ان کی جنت میں درجات بلند کر دے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ خاص کر حضرت مولانا یوسف ربانی صاحب یا اللہ کامل شفا عطا فرما اور عاجل شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے انہیں دور کر دے اور رحمت فرما دے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ان سے دین کی تبلیغ کا، واعظ کا، خدمت دین کا مزید کام لے لے۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے آپس میں محبت اور مودت اور ان دلوں کو جوڑ دے، نفرتوں کو ختم فرما دے، رحمت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔